ناظرین و سامعین، میرا نام محمد شفیق ہے اور میں قافلہ فکر کی ایک اور ویڈیو کے ساتھ آپ کے ساتھ حاضر ہوں۔ یہ ویڈیو ہماری پچھلی ویڈیو کا تسلسل ہے جس میں ہم نے فالو اپ کیا تھا الحاد کے اوپر دوبارہ سے، اور ہم نے بات کی تھی اس ویڈیو کے اوپر جو کہ آج کل کافی زیادہ پھیلی ہوئی ہے انٹرنیٹ کے اوپر، جو کہ ایک مناظرہ ہے مفتی شمائل ندوی کے بیچ میں اور جاوید اختر کے بیچ میں۔ ہم نے اس پہ بات کی تھی، اس کو ضرور دیکھیے گا کیونکہ یہ اسی کی کنٹینیوشن میں ہم ایک دوسری ویڈیو کر رہے ہیں۔ تو آج کی ویڈیو میں ہم جو ہے وہ 2 یا 3 پوائنٹس کے اوپر بات کریں گے جو کہ اس ویڈیو میں بہت زیادہ پرومیننٹ تھے، اور میرے خیال میں ان سوالات کا جواب نہیں آ پایا، ان پوائنٹس کا جواب نہیں آیا کیونکہ ان کے پاس بھی جو وقت تھا وہ بہت زیادہ لمیٹڈ تھا، جس کی وجہ سے وہ لوگ اس کے اوپر بات نہیں کر سکے۔ اور میں آخر کے اندر ایک حتمی بات کرنے کی کوشش کروں گا کہ جس کے ذریعے سے میرے خیال میں ان ایشوز کو جو ہے وہ ایڈریس کیا جا سکتا ہے، اور میری اپنی جو ہے نا وہ دانش میں ہے۔ میں ان سے پتہ کروں گا کہ کیا یہ بھی جو ہے وہ اس کے بارے میں کیا سمجھتے ہیں۔ تو آخر تک اس ویڈیو کو دیکھیے گا، انشاءاللہ بہت اچھی ویڈیو ہونے والی ہے۔ تو سب سے پہلے میں چلوں گا اپنے مہمان کی طرف، جو کہ پچھلی ویڈیو میں بھی ہمارے ساتھ موجود تھے، سید سعود۔ ان کے پاس کچھ سوالات ہیں جو کہ اٹھانا چاہتے ہیں۔ تو سعود بھائی، آپ اوور ٹو یو۔ کچھ سوالات تھے، وہ یہ تھا کہ کنٹینجنسی اس کا کچھ بالکل آسان بھاشا میں ہمیں بتا دیں کہ یہ ہے کیا چیز، ٹھیک ہے نا؟ جیسے کہ جی ہر چیز کو آپ کہتے ہیں کہ بنانے والا کوئی ہے، تو اس کے اللہ کو بنانے والا کون ہے؟ یہ ایک بالکل کامن سوال ہوتا ہے جو بالکل پوچھتا ہے، تو اس کا جواب میں چاہ رہا تھا کہ بالکل آسان سے الفاظ میں ہمیں پتہ لگ جائے۔ ہاں، تو اس کا کانٹینجنسی اصل میں مجھے یہی لگ رہا تھا کہ مفتی صاحب نے تھوڑا سا مشکل، وہ کیونکہ ایک فلسفی کے بیک گراؤنڈ سے وہ لے رہے تھے اس کو، تو ایک مشکل، وہ ایک الگ ڈیبیٹ ہوتی ہے، اگر کسی اور سے کرنی ہو تو وہ ٹھیک ہے۔ عام انسانوں کے لیے اس بات کو سمپل رکھنا زیادہ موزوں رہتا۔ جیسے کہ مثال کے طور پہ کانٹینجنسی ہے، وہ یہ کہنا یہ چاہ رہے تھے کہ ایک چیز جسے کہتے ہیں نا کہ وہ ڈیپینڈ کرتی ہے کہ کوئی اور ہو پیچھے، ورنہ اس کا وجود ممکن نہیں ہے، وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں۔ سیدھی سی بات یہ ہے کہ بھائی ایک چیز پتہ چل رہا ہے کہ مخلوق ہے، مطلب بنی ہوئی ہے، ٹھیک ہے نا؟ اسی سادہ سی بات یہی لگتی ہے کہ مطلب آپ ایک چیز ہے، انہوں نے بال کی مثال دی، کچھ کی مثال دی، ان کو یہ پتہ ہے کہ بھائی کچھ نہ کچھ ہے، کسی نے بنایا ہے، کسی نے یہ کچھ کیا ہے۔ تو صاف بات رکھیں کہ بھائی ایک چیز اپنی ذات سے یہ بتا رہی ہے کہ یہ مخلوق ہے، کہ یہ بنی ہوئی ہے۔ وہ کیسے پتہ چلے گا؟ کیونکہ ہم اس چیز کو دیکھیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ یہ چیز اپنے آپ کو خود سے نہیں بنا رہی، ٹھیک ہے نا؟ اس کے اندر وہ صلاحیت نہیں ہے کہ یہ خود بخود پیدا ہو جائے بغیر کسی چیز کے۔ تو یہ جب ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہاں کہیں نہ کہیں سے کوئی ابتدا ہے، اور دوسری چیز یہ ہوتی ہے کہ اس چیز کی کوئی ابتدا ہوگی، اگر پیچھے جائیں گے تو کہیں نہ کہیں کوئی ابتدا آپ کو نظر آئے گی، جہاں تک آپ جا رہے ہیں آپ کو نظر آ رہی ہے اگر اس کی ابتدا، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ مخلوق ہے، کسی نے بنایا ہے۔ تو یہ بنیادی چیز ہے جس کو میرا اپنا خیال یہی ہے۔ اب اگر ظاہر بات ہے فلسفی تو میرا بھی موضوع نہیں ہے، تو اگر وہ کوئی بہت زیادہ فلسفیکل اور کوئی آرگیومنٹ اس میں چھپا ہو تو وہ بھی اور مشکل ہے، اس کا مطلب ہے کہ تو پھر یہ اس ڈیبیٹ میں ہونا ہی نہیں چاہیے تھا۔ تو بہرحال مطلب یہی تھا کہنے کا کہ مخلوق ہے، وہ کہنا یہی چاہ رہے تھے کہ ایک چیز ہے جو اپنی ذات سے پتہ چل رہا ہے کہ بنی ہوئی ہے، مخلوق ہے، تو کچھ نہ کوئی خالق ہونا چاہیے، یعنی وہ ڈیپینڈنٹ ہے کسی چیز پر، وہ کنٹینجنٹ ہے کسی اور چیز پر کہ کوئی اور چیز اس سے پہلے ہو، ٹھیک ہے نا؟ وہ کیا چیز ہو سکتی ہے؟ وہ خالق، ظاہر سی بات ہے ہم اس کو کہتے ہیں خالق، کہ بھئی وہ چیز بنی ہوئی ہے تو کوئی اس کے پیچھے خالق ہونا چاہیے۔ تو یہ بنیادی کنٹینجنسی کا آرگومنٹ ہو جاتا ہے کہ بھئی ہم دنیا کو دیکھتے ہیں، ہم اپنے آپ کو دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ محسوس ہوتا ہے کہ یہ خود نہیں بنا، مطلب اپنے آپ نے نہیں بنا نا، کسی نے بنایا ہے۔ تو بنایا اس کا مطلب ہے کہ کوئی بنانے والا ہے۔ اب کوئی بنانے والا ہے تو بنانے والی کیا چیز ہے؟ کس نے بنایا ہے؟ تو وہ ہے خالق۔ اب وہاں سے پھر انفینٹ ریگریس کی بات آتی ہے کہ پھر وہاں سے لوگ سوال یہ کرتے ہیں کہ پھر اس کو کس نے بنایا، اس کو کس نے بنایا؟ پھر وہ کہتے ہیں انفینٹ ریگریس والا مسئلہ ہے کہ ایسا ہو نہیں سکتا کہ چلتا جائے۔ میں اس کو بھی یہ کہوں گا کہ اس کو بھی ایک مشکل کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے انفینٹ ریگریس تک جانے کی۔ آپ سیدھی سیدھی ایک بات کہیں کہ بھائی یہ دنیا ہمارے سامنے، ہم اپنے آپ کو دیکھ رہے ہیں، جو دنیا، جتنی دنیا کائنات ہمارے سامنے، ہم اس کو دیکھ رہے ہیں، دیکھ کے ہمیں اندازہ یہی ہو رہا ہے کہ اس نے خود اپنے آپ کو نہیں بنایا، یہ عدم سے وجود میں نہیں آ گئی، کہیں نہ کہیں کوئی ابتدا ہے، ٹھیک ہے نا؟ ہم اس لیے کہتے ہیں کہ اس کا خالق ہونا چاہیے، یہ نہیں کہہ رہے کہ ہر چیز کا خالق ہونا چاہیے، ہم یہ کہہ رہے ہیں اس کا خالق اس لیے ہونا چاہیے کہ یہ مطلب ایکسپلین نہیں کر پا رہی کہ بنی کیسے ہے، مطلب کیسے تو بنی یہ پتہ ہے، لیکن کہاں سے سٹارٹ، کیسے ابتدا کیسے ہوئی، یہ ایکسپلین نہیں کر پا رہی، اپنی ذات میں نہیں کر پا رہی، ٹھیک ہے نا؟ ہمیں ابھی وہ چیز ملی نہیں کہ یہ بنی کیسے، اس لیے ہم کہتے ہیں کہ اس کا خالق ہونا چاہیے۔ تو آرگیومنٹ یہ نہیں ہے کہ ہر چیز کا خالق ہے، آرگیومنٹ یہ ہے کہ مخلوق کا خالق ہونا چاہیے۔ جو چیز ہمیں پتہ چل رہا ہے مخلوق ہے تو اس کا خالق ہم ڈھونڈ رہے ہیں، ہر چیز کا نہیں ڈھونڈ رہے۔ اسی سے وہ آرگیومنٹ بھی کٹ جاتا ہے کہ آپ کہتے ہیں پھر خدا کا خالق کون ہے؟ بھائی خدا ہم نے دیکھا، ہم نے اس کو اینالائز کیا کہ وہ مخلوق ہے، ہم نے اینالائز نہیں کیا کہ مخلوق ہے، تو پھر کیوں ڈھونڈنا ہے اس کا خدا؟ اس کا خالق کیوں ڈھونڈنا ہے؟ خالق صرف اسی چیز کا ڈھونڈیں گے نا جو پتہ چل گیا کہ مخلوق ہے، ورنہ نہیں ڈھونڈیں گے۔
تو یہ میرا پوائنٹ ہے. مطلب اس کو اگر ہم آسان کر دیں تو یہ ہے کہ ہر مخلوق کا خالق ہونا چاہیے, یہ ایک آرگیومنٹ ہے. تو خدا کا خالق کون ہے یہ سوال پیدا ہی نہیں ہوتا اس سے, کیونکہ خدا تو جب آئے گا سامنے دیکھ لیں گے بھائی اس کو کسی نے بنایا ہے, تو پھر ڈھونڈیں گے اس کا خالق بھی. ابھی تو ہمارے سامنے نہیں ہے نا وہ, تو یہ سوال پیدا ہی نہیں ہوا. تو یہ آرگومنٹ وہاں سے میرے خیال سے وہاں سے کٹ جاتا ہے کہ بھائی آرگومنٹ پھر بنیادی طور پہ یہ بنا کہ ہر مخلوق کا خالق ہونا چاہیے. اگر کوئی چیز مخلوق ہے تو اس کا خالق ہونا چاہیے, یہ سوال ہے. اور جب یہاں ہم پہنچ جاتے ہیں تو پھر وہ خالق کون ہے اس کو ڈھونڈنا ہے. بات یہاں پہنچ گئی بس. اس سے آگے جانے مطلب فضول بات ہے اس کے آگے جانا, کیونکہ وہ کوئی اس تک ہم کچھ کہیں پہنچ ہی نہیں سکتے اس کے آگے. ہم نے خالق کو نہیں دیکھ لیا, ہم نے اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھ لیا کہ ہم بتائیں کہ اس کا بھی کوئی خالق ہے کہ نہیں ہے. بھائی اگر وہ مخلوق ہے تو ہو سکتا ہے ہوگا, ڈھونڈیں گے بعد میں, نہیں ہے تو پھر نہیں ہے, بات وہیں ختم ہو جائے گی. تو یہ مسئلہ ہے میرا. تو میں اس کو اس حساب سے دیکھتا ہوں, میرے حساب سے تو یہ عام آدمی کے لیے اس طرح زیادہ سمجھانا آسان ہے, جو مجھے بھی اسی طرح سمجھ میں آیا ہے, تو ممکن ہے اور لوگوں کو بھی اس طرح زیادہ آسانی سے سمجھ آ جائے گا, بجائے سے کہ ہم ان کو پھنسائیں انفینٹ ریگریس میں اور کانٹینجنسی وغیرہ میں. سیدھی سیدھی بات کریں بس کہ مخلوق کا خالق ہونا چاہیے, بس خالق کو ڈھونڈنے جا کے. ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ ہم مخلوق ہے تو پھر ڈھونڈو خالق کو. پھر ہم ڈھونڈ رہے ہیں, ہم پھر کہتے ہی ہے نا, ہم کو کہتے ہیں بٹ ڈھونڈو نا خالق کو, مطلب کیوں بیٹھو کہ نہیں ہے ہی نہیں کوئی خالق. مطلب یہ تو ضد ہو گئی نا. اگر آپ یا تو یہ ثابت کر دیں کہ یہ دنیا مخلوق ہے ہی نہیں, یا تو آپ یہ ثابت کر دیں نہیں کر رہے تو پھر ڈھونڈ لو خالق, کیا مسئلہ ہے اس میں, انا کا مسئلہ کیوں بنایا ہوا اس کو, خالق ڈھونڈنے جا کے. تو الہاد عام طور پہ کہتا ہے بھائی نہیں یہ کائنات ہی آپ خالق ہے, مطلب کہیں نہ کہیں سے ابتدا جو ہوئی ہے وہ کائنات کے اندر اندر سے ہی ہوئی ہے. پھر ان کا یہ ایک جواب ہے, ظاہر بات ہے اس کا جواب ان کے پاس بھی نہیں ہے, مطلب ثبوت ان کے پاس بھی نہیں ہے. ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے بنایا, ابھی ہم نے بات کی پچھلی ویڈیو میں کہ ثبوت تو ہمارے پاس بھی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بنایا, ہم نے دیکھا تھوڑی اللہ تعالیٰ نے بنایا. ہم بھی ایک عقلی مقدمہ پیش کریں تو عقلی مقدمہ دونوں طرف جا کے رک جاتا ہے. وہ کہتے ہیں کائنات خالق ہے, ہم کہتے ہیں نہیں اللہ تعالیٰ خالق ہے, یا ایک خالق ہے اس کائنات کا. تو بس یہاں پہ تک بات آتی ہے. میرے خیال سے یہ پوائنٹ پہ آ کے ہم رک جاتے ہیں. اس کے بعد سے جو چیز ہوتی ہے نا وہ پھر ہمیں وہی سے پھر آگے بڑھنی پڑتی ہے بات. پھر خدا نے خبر دی ہے تو پھر اس کو جا کے انالائز کر لو, اس میں کوئی خامی ہے تو پوچھ لو آ کے, پھر علماء سے پوچھ لو, جیسے کہ بعد میں باتیں آئیں گی آگے کہ انصاف کا اور اس قسم کی چیزوں سے وہ پھر سوالات پیدا ہوتے ہیں. وہ پھر آگے کے سوال ہیں, وہ اگر آپ یہ سمجھ کے سوال کریں کہ اچھا اگر کوئی خالق ہے تو پھر یہ ایسے کیوں چل رہا ہے, پھر آپ پھر جواب دیتے ہیں اس کا. پھر اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا ہے, ٹھیک ہے نا. تو پھر وہ ہمیں پہلے اسٹیپ کراس کر کے پھر آئیں گے تو پھر اگلے اسٹیپ پہ پہنچیں گے, ورنہ پھر وہیں پھنسے رہیں گے. کے بعد نا وہ سوال کی پھر ضرورت ہی نہیں رہتی کہ ٹھیک ہے پھر انسیپشن سے پہلے, یونیورس کے انسیپشن سے پہلے خدا کیا کر رہا تھا. تو آپ تو مطلب ایک سمت میں لے جا کے رہ رہے ہیں کہ اس کو اس کنویں سے نکال رہے ہیں کہ پہلے مانو تو صحیح کہ خدا ہے, اس کے بعد ہم بات کریں گے وہ اللہ ہے یا گاڈ ہے یا ٹرینیٹی ہے واٹ ایور. پہلے آپ یہ مانو کہ خدا ہے بنانے والا. ہاں صحیح, تو بالکل. پھر اور اس پہ مفتی صاحب نے تھوڑا بہت اس میں بتایا بھی تھا, مطلب جیسے کہ جاوید اختر صاحب نے اس پر تھوڑا بہت اعتراض کیا تھا, تو مفتی صاحب نے پھر یہ بتانے کی کوشش کی کہ خدا کا کانسیپٹ کیا ہے ہمارے نزدیک. ہم خدا جسے کہتے ہیں نا, کوئی یہ نہیں ہے کہ کوئی ایک اچھا بڑا سا سپر ہیومن کوئی آدمی ہے. وہ ہمارا کانسیپٹ ایک ایسا ہے کہ پھر وہ آپ کے اس طرح کے سوالات میں فٹ نہیں ہو رہا, کیونکہ وہ پھر ماورا ہے اس کائنات سے نا, پھر وقت اس پہ اپلائی نہیں ہوتا. اس طرح کی جو نے بتانے کی کوشش کی تھی, اور یہ بات ٹھیک ہے کہ مطلب جس چیز کا علم ہمیں ہے نہیں, ہم اس کے پیچھے پڑنے کا فائدہ بھی کچھ نہیں ہے. ہم تو وہیں تک پہنچ گئے کہ بھئی خالق ہونا چاہیے. اب خالق کیا کر رہا تھا بیٹھے پوچھ لیں گے اس سے جب ملاقات ہوگی بعد میں, تو کہ بھئی آپ اس سے پہلے کیا کر رہے تھے. کچھ بھی ہو سکتا ہے نا, مطلب اس کا جواب نہ ہم دے سکتے ہیں نہ آپ اس کا نگیٹ کر سکتے ہیں, نہ ہم اس کو کوئی بھئی ہو سکتا ہے پہلے بھی کائناتیں بناتا رہا, ختم ہوتی رہی ہیں, ان کی اپنی جنتیں ہوں, ہمیں کیا پتا. مطلب یہ تھوڑی ہے. اور پھر جب ٹائم کا کیا ٹائم ہمارے لیے ٹائم ہے, ہم کہتے ہیں ہمیشہ سے ہے, تو ہم اللہ تعالیٰ کے لیے نہیں کہہ رہے ہمیشہ سے, وہ ہمارے ہمیشہ سے ہے. مطلب جب سے ہم اپنے وقت کو تصور کرتے ہیں ہم اس حساب سے کہتے ہیں ہمیشہ سے. وہ اللہ تعالیٰ پہ ہم اس ٹائم کو اپلائی نہیں کر سکتے, ہمیشہ ہونا یا نہ ہونا. جسے کہتے ہیں نا کہ وہ اللہ تعالیٰ نے پھر اس کو بڑے اس میں کیا کہ اول اور آخر جو الفاظ استعمال کیے, کہ مطلب بس سمجھ لو کہ ٹائم کو چھوڑ دو. مطلب اول آخر کا صرف مطلب یہ ہوتا ہے کہنے کا کہ بھئی وقت کو چھوڑو, کوئی چیز تھی نہیں تھی وہ تھا, بس کوئی چیز نہیں رہے گی وہ ہوگا. یہ اس کو اس طرح سے سمجھو, کیونکہ ظاہر بات ہے ہم اس کو خدا پہ اپلائی نہیں کر سکتے ٹائم کا. تو وہ سوالات وہی جیسے آپ نے بھی کہا کہ وہ سوالات پھر ایسے ہیں کہ پھر خالق کو سمجھنے والے سوالات ہیں. وہ پھر خالق سمجھائے گا نا, کہ پہلے مانو تو کہ خالق ہے, پھر وہ بتائیں گے کہ خالق نے ہمیں کیا بتایا اس کے بارے میں. بینک سے پہلے کیا کر رہا تھا, بگ بینگ کے بعد کیا کرے گا, تو ہمیشہ یہ ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی. پہلے مانو کہ بھائی ہے کوئی بنانے والا نا, اس کے بعد ہم بات کریں گے کہ وہ اللہ ہے یا ایشور ہے واٹ ایور. ٹھیک, صحیح. تو یہ بہت اچھا تھا. اور پھر اب اس بات کا جواب دیجئے کہ وہ جو بہت جذباتی, ہر مطلب ملحد جذباتی بات کرتا ہے کہ جی دنیا میں پھر ناانصافی کیوں ہے. تو بھائی اللہ نے تو بنایا ہی دنیا کو اس نقص کے ساتھ ہے نا کہ یہاں پر لوگوں کو ٹیسٹ کرے گا.
تو اس کا بتائیے مجھے کہ جذباتیت کیوں ہے؟ یہ تو میں نے خیر اسلام کے حساب سے کہا کہ ان کے پرسپیکٹو پہ بتائیے مجھے جی۔ ہاں وہ اس کا پرسپیکٹ پھر وہاں سے میں نے کہا نا کہ بات پھر وہیں سے آگے شروع ہوگی نا کہ اچھا مانو پہلے کو یہ ہونا چاہیے، ٹھیک ہے نا، پھر جس نے بنایا ہے پھر وہ بتائے گا کہ میں اس نے کیسے کیوں بنایا ہے نا، اس کی اسکیم کیا ہے، تو وہ اسکیم ہم آپ کو بتا سکتے ہیں۔ مطلب خدا نے بنایا ہے، ٹھیک ہے، اگر آپ پہلے مان لو کہ خدا نے بنایا ہے، یا نہیں بھی مانتے آپ اسیوم کر لو ایٹ لیسٹ، کیونکہ ٹھیک ہے مان تو نہیں رہے پہلے، لیکن آپ اگر ہم سے کچھ سمجھنا چاہ رہے ہیں تو پھر پہلے اسیوم کر لو، ہماری جو بات کہہ رہے ہیں اس کو ایک وقت کو مطلب مان لو، مطلب پھر بالفرض مان لو کہ کوئی ہے، تو پھر اس کی اسکیم وہ بتائے گا نا کہ اس نے بنایا کیوں ہے، کیونکہ وہ خالق ہے نا، کیونکہ پھر تمہاری مرضی تو نہیں ہے نا، پھر اس کی مرضی ہے، تو وہ بتائے گا کہ اس کی اسکیم کیا ہے۔ تو اس نے بتایا ہے کہ بھائی یہ میں نے دنیا، یہ والی دنیا جو ہے یہ بنائی ہی امتحان کے لیے ہے، یہ بنائی ہی یہ دیکھنے کے لیے کہ کون اچھا کرتا ہے کون برا کرتا ہے۔ اب جو اچھا کام کرے گا اس کو جو ہے پھر انعام دیں گے، جو برا کام کرے گا اس کو پھر سزا ملے گی۔ تو یہ ایک پوری اسکیم بتائی ہے، جب اسکیم بتائی ہے تو ظاہر سی بات ہے اس کے ساتھ ارادہ و اختیار دیا ہے انسان کو، جو آپ نے بھی شروع میں ایک بات کہی تھی کہ بھائی ارادہ اور اختیار ہونا چاہیے، جب ہے اللہ تعالیٰ نے دیا ہے تو ہم اس کو کرنے بھی دیں گے نا، تبھی تو فائدہ ہے، ورنہ ہم اس کو روک دیں گے تو فائدہ ہی کیا ہوا ارادہ و اختیار کا؟ تو اس میں نقصان بھی ہوگا، ظلم بھی ہوگا، سب کچھ ہوگا۔ ظاہر سی بات ہے امتحان کے دوران میں اگر آپ کسی کا امتحان لے رہے ہیں، وہ کوئی غلط کام کرے گا، کسی کے ساتھ ناانصافی کرے گا، ظلم کرے گا، آپ اس کو کرنے دیں گے تو آپ اس کو سزا دیں گے نا، اگر آپ اس کو ہاتھ پکڑ کے بیٹھ جائیں گے تو پھر وہ کچھ کر نہیں سکے گا، آپ اس کو سزا دے نہیں سکیں گے، مطلب فائدہ نہیں ہے، مطلب پھر اسکیم نہیں چلتی نا۔ مطلب آپ یہ سوال تو کوئی بھی اٹھاتے تھے کہ ہاں پھر نہیں کرو، نہیں بناتے دنیا، یہ سوال پھر لوگ کرتے ہیں، بھائی وہ نہیں بناتے، اب بنا دی اس نے، ہم ہیں یہاں پہ تو اب یہاں سے بات شروع کریں گے، وہی بات ہے نا کہ پھر لوگ اس کو سوال کو غلط جگہ پہ لے جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے بنائی کیوں؟ بھائی وہ تو پھر وہ اللہ تعالیٰ سے پوچھیں گے جب پہنچیں گے وہاں پہ کہ آپ نے کیوں بنائی تھی، لیکن اب بنا دی ہے، ہم ہیں یہاں پہ موجود ہیں، ہمیں پتہ ہے موجود ہیں، اب یہاں سے بات شروع کریں گے نا، ہم زندگی تو ہماری گزر رہی ہے، تو سوالات تو ہمارے سامنے جو حقیقت ہے اس کو لے کے آگے بڑھیں گے تو بات بنے گی۔ اگر ہم ہائپوتھیسائز کرتے چلے جائیں گے نا کہ نہیں یوں کیوں ہوا، یوں کیوں کیا، ایسا کیوں کیا، تو پھر کہیں بھی بات نہیں پہنچتی۔ تو اس لیے دنیا بنائی ہے، بنی ہوئی ہے، ہمارے سامنے ہے، ہمیں پتہ ہے ناانصافی ہو رہی ہے، ہمیں پتہ ہے ہو رہی ہے، اب اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ یہ ہوگی اور میں امتحان لے رہا ہوں، اچھا کام کرو گے تو ہوگا، نہیں اچھا کام کرو گے، برا کام کرو گے تو سزا مل جائے گی۔ تو اس میں یہ ایک بنیادی سی چیز ہے۔ اب اگر آپ امتحان کے حوالے سے دیکھیں تو بالکل مکمل ہے یہ دنیا، مطلب امتحان ہر چیز کا ہر ایک کا ہو رہا ہے، مطلب اس میں پھر کہیں کمی نہیں چھوڑی، پھر اگر بار بار اللہ تعالیٰ پکڑتے رہیں گے تو پھر امتحان نہیں رہ جائے گا نا، مطلب پھر ہونے دینا ضروری بھی ہوتا ہے کافی حد تک، مطلب ٹھیک ہے کسی موقع پر آپ اللہ تعالیٰ اپنی حکمت کے تحت کچھ معاملات براہ راست بھی کر رہے ہوتے ہیں، کبھی رسول آتا ہے کچھ آتا ہے تو، لیکن یہ کہ عام حالات میں آپ کو کرنے دینا ہے تبھی تو ہوگا نا، ورنہ تو فائدہ کچھ نہیں ہے۔ تو یہ امتحان اس طرح چلتا رہے گا، اور اسی ضمن میں جو سوال ناانصافی کا سوال آتا ہے کہ دنیا میں ناانصافی ہے، دنیا میں تو رہے گی، اللہ تعالیٰ نے یہ کلیم کیا ہی نہیں ہے کہ دنیا میں نے انصاف کے لیے بنائی ہے، تو جب اللہ تعالیٰ نے یہ کلیم نہیں کیا تو آپ ڈھونڈے بھی نہیں اس حساب سے خدا کو، مطلب ناانصافی کی بنا پہ خدا کا انکار کرنا بھی پھر ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ خدا نے خود ہی کہہ دیا کہ نہیں میں نے یہ دنیا میں انصاف دینا ہی نہیں ہے، مجھے اگلی دنیا میں دینا ہے انصاف، تو آپ تو ناانصافی تو ہے، اس کو مان کے آگے چلیں گے، اور وہ تو پہلے سے چل رہی ہے۔ اب اس کے بعد سوال آ جاتا ہے جو غزہ میں بچے مر رہے ہیں، وہ جو بہت آ جاتا ہے، ہر کوئی سوال کر رہا ہے نا، مطلب غزہ میں بچے مر رہے ہیں کیوں، اللہ تعالیٰ نے کیوں نہیں روکا؟ بھائی بچے تو ہر جگہ ہی مر رہے ہیں، مطلب یہ کہ صرف غزہ میں نہیں مر رہے، آج اگر آپ اسٹیٹسٹکس نکال لیں تو ایک دن کے اندر 1000 تو بچے ویسے ہی مر جاتے ہیں کسی ایک ملک میں، ٹھیک ہے نا، بغیر کسی وجہ کے کہیں نہ کہیں مر ہوتے ہیں، لیکن وہ اسکیٹرڈ ہوتے ہیں تو ہمیں نہیں سمجھ آتی، ایک جگہ مر جاتے ہیں تو ہمارے سوال پیدا ہو جاتا ہے۔ تو مرنا تو ہے بھائی، اللہ تعالیٰ نے یہ تو نہیں کہا کہ دنیا میں نے ہمیشہ رہنے کے لیے بنائی ہے، مرنا تو سب کو ہی ہے، کوئی کسی وجہ سے مرے گا، کوئی کسی وجہ سے مرے گا، بھائی اگر آپ نہیں ماریں گے تو ہو سکتا ہے کار کے ایکسیڈنٹ میں مر جائے گا، تو یہاں پر آپ نے مارا ہے، آپ کو سزا مل جائے گی، وہاں پہ کسی کو سزا نہیں ملے گی، وہ مرنا تو ہے، تو مرنے کا کوئی سوال نہیں پیدا ہوتا۔ مجھے یہ سمجھ نہیں آتا کہ جب لوگ یہ کہتے ہیں وہاں غزہ میں بچے مر رہے ہیں، وہ ایک زبردستی کی ایک جذباتی مسلمانوں کو وہ کر دینے کے لیے نا، کہ وہ ایک جذباتیت پیدا ہو کہ ہاں ہاں بچے مر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کچھ نہیں کر رہا، بھائی بچے تو ہر جگہ مر رہے ہیں، وہ مریں گے، وہ جب زلزلہ آتا ہے تب بھی مر جاتے ہیں بچے، ہمارے یہاں سیلاب آئے کتنے لوگ مر گئے پاکستان میں، کہیں زلزلہ آتا ہے لاکھوں ہزاروں لوگ وہاں مر جاتے ہیں، سونامی آیا کتنے لوگ مر گئے، تو لوگ تو مرنا ہے، مرنا تو دنیا کا قانون ہی مرنا ہے، مطلب موت تو لکھی بھی ہے، وہ تو ہر ایک کے لیے آنی ہے، چاہے چھوٹا ہو بڑا ہو آدمی ہو مرد ہو، وہ ہر ایک کے لیے آنی ہے، تو اس سے تو سوال پیدا کرنا ہی کوئی مطلب اس کی بات نہیں بنتی کہ آپ اللہ تعالیٰ کو پوچھنے بیٹھ جائیں کہ روکا کیوں نہیں اس کو مرنے سے، مرنا تو اس کو ہے ہی، صرف مرنے کی وجہ ہوتی ہے بس، وہ وجہ کوئی بھی ہو سکتی ہے، وہ آپ نے فری ول دی ہے اس وجہ سے بھی مر سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا، وہ کسی گاڑی سے بھی مر سکتے ہیں، وہ کہیں گر کے بھی مر سکتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ خود بھی مار سکتا ہے، جب زلزلہ آ جاتا ہے اللہ تعالیٰ خود ہی مار دیتے ہیں، بہت سارے زلزلہ آ گیا مر گئے، اس میں تو کسی انسان کا قصور بھی نہیں ہے، لیکن مرنا تو ہے سب کو، تو یہ تو اللہ تعالیٰ کی اسکیم کا حصہ ہے، یہ کوئی سوال نہیں پیدا ہوتا کہ غزہ میں بچے مر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ روک کیوں نہیں رہا، اللہ تعالیٰ کو مطلب یہ حکمت ہے، یہ مصلحت ہے، یہ اس کی اسکیم کا حصہ ہے، مریں گے
سب مریں گے, وہاں پہنچیں گے, وہاں جا کے پھر ان کو اس کا وہ ملے گا, جسے کہتے ہیں نا کہ جو بھی بچے مر جائیں گے, بچوں کو اپنا وہ ملے گا, جو انسان ہے بڑے لوگ ہیں وہ مریں گے, وہ اپنا بھگتیں گے یا فائدہ اٹھائیں گے. مظلوم ہے اس کے ظلم کا مداوع ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ نے یہ کہہ دیا کہ بھئی ظلم میں نہیں کروں گا کسی پر بھی, چاہے کوئی بھی ہو. تو آخرت کو آنے تو دینا, مطلب یہ کہ دنیا میں ہی آپ چاہ رہے ہیں کہ انصاف شروع ہو جائے, تب فائدہ کیا ہوگا؟ آپ اپنا پرچہ پورا کریں, پھر دیکھیں گے جا کے, مطلب اور امید رکھ کے پورا کریں نا, مطلب ورنہ آپ تو اگر آپ اپنے حساب سے چلیں گے تو آپ تو مر کھپ جائیں گے, اور کچھ ہوگا بھی نہیں. آپ اچھی امید رکھ کے اچھے کام کر کے چلے جائیں, ہو سکتا ہے فائدہ ہی ہو جائے. یہ بھی نا کہ آج کے دور میں اگر ہم دیکھیں کہ آپ ایک انجینئر ہیں اور آپ نے جو ہے وہ تھرو آرٹیفیشل آپ نے روبوٹس بنا لیے 50 اور ان کو آرٹیفیشل انٹیلیجنس دے کے ان کو ایک فری ول بھی دے دی. اب وہ آپس میں لڑیں مریں یا آپ ایک بٹن دبا کے سب کو کل کر دیں, تو کوئی مجھ سے یا کسی اور سے سوال نہیں کرے گا کہ ان کو مرنے کیوں دیا آپ نے, یہ کیا ظلم کر دیا. بھائی میں خالق تھا ان کا, اب میں مرضی میں ان کے ساتھ جو بھی کروں, ٹھیک ہے, تو پھر آپ کیوں اللہ سے پوچھ رہے ہو یا خالق سے کیوں پوچھ رہے ہو بھائی ان کو کیوں مرنے دے رہے ہو؟ بھائی میری مرضی, میرے پارٹ کا حصہ ہے, میں دیکھنا چاہ رہا تھا کس حد تک یہ جاتے ہیں یہ. تو جسٹ میں ایک بات کر رہا تھا. شفیق بھائی آپ کیا کہتے ہیں اس متعلق؟ میں بول رہا تھا کہ آپ مجھے آلو دے دیں چھیلنے کے لیے. نہیں تو کچھ کے یہ تو ہم ان کے بارے میں بات کریں کہ غزہ میں بچے مر رہے ہیں اور کافی سارے لوگوں کو اس کا جو ہے وہ دکھ بھی ہے, ہمیں بھی ہے. لیکن پاکستان میں کچھ ایسے بچے جو بڑے ہو چکے ہیں, اور ہم سوچتے ہیں کاش یہ مر جاتے جب بچے تھے, جو ہمارے پولیٹیشنز ہیں یہ سب مر جاتے. تو مطلب ہم لوگ اب سوچتے ہیں کہ یار یہ جب بچے تھے کاش ان کو مطلب کچھ ہو جاتی جنگ ونگ. پھر یورپ میں دیکھیں کتنی, اب یہ جو فرسٹ ورلڈ وار ہوئی ہے, سیکنڈ ورلڈ وار ہوئی ہے, یا جو چنگیز خان نے کیا ہے, لوگوں کو اس کا اندازہ ہی نہیں ہے کہ کتنے لوگ اس میں مرے, ملینز. مطلب انسان اس قدر ظالم ہے کہ اس سے زیادہ ظالم کوئی چیز نہیں ہے. آپ دیکھیں گے جب ان کو پتا چلا کہ ویل کے پیٹ میں سے آئل نکلتا ہے, انہوں نے 3 لاکھ ویلز ماری ہیں یار, 3 لاکھ. مطلب آپ اندازہ لگائیں, اس مخلوق کو انہوں نے چھوڑا نہیں, اور اتنی بڑی مچھلی ہوتی ہے اس کے لیے انہوں نے ہر چیز بنا لی کہ اس کو کیسے قابو کرنا ہے, مارنا کیسے. اچھا, جاوید اختر کا مسئلہ یہ ہے کہ جاوید اختر جو ہے نا وہ خود شاعر ہیں, اور ایک جو ہے نا وہ اب بہت بڑے شاعر ہے. غالب جو ہے وہ بہت ہی بڑا شاعر ہے, صحیح ہے, اس کے یہ بہت بڑے مداح بھی ہیں. غالب کا ایک شعر ہے کہ نہ تھا کچھ تو خدا تھا, نہ تھا کچھ تو خدا تھا, کچھ ہوتا تو خدا ہوتا, نہ ہوتا کچھ تو ڈبویا خدا مجھ کو ہونے نے, نہ ہوتا میں تو کیا ہوتا. ٹھیک ہے, وہ غالب ہی بول کے گیا ہوا ہے, اسی کے اندر اس کا جواب ہے. لیکن ان کو جو ہے وہ مطلب پتہ نہیں اس کو فالو نہیں کرتے یا ان کو سمجھ نہیں ہے اس کی. لیکن دیکھیں میرا کہنے کا یہ تھا, میرا پوائنٹ یہ تھا کہ دیکھیں جب اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ سے, ہم نے یہ پڑھا ہوا ہے کہ حضرت موسیٰ سے بات کی, ایک جھاڑی کے قریب ان کو بلایا, اس میں سے آواز آ رہی تھی, اللہ تعالیٰ نے بلایا کہ میں تمہارا خالق ہوں. ٹھیک ہے, بلایا, وہاں پہ جھاڑی میں سے آواز آئی. لیکن جب حضرت موسیٰ نے بولا کہ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں, تو اللہ تعالیٰ نے بولا مجھے نہیں دیکھ سکتے. کیا اللہ تعالیٰ یہ کر نہیں سکتے؟ کر سکتے ہیں کہ دکھا دیں. زمین پہ کیا دکھانا ان کے لیے مسئلہ ہے؟ بولا نہیں, یہاں نہیں دیکھ سکتے تم اس کے اندر. اور بس یہ بتایا کہ تجلی اگر اس پہ اگر یہ سہ گیا تو تم, حضرت موسیٰ نے سوال نہیں کیا کہ بھائی آپ تو سب کر سکتے ہیں, تو کیا یہ کیا بات ہے؟ مطلب مجھے دکھا دیں آپ, کیا یہ کیا مجھے انڈائریکٹ کر رہے ہیں کہ ادھر اگر تجلی سہ گیا تو ٹھیک ہے, پھر میں تو یہ تو پھر میں نہ ہی سمجھا والی بات ہو گئی. تو اچھا, دوسری چیز یہ ہے کہ اگر آپ دیکھیں نا تو یہ جو جس سے انسان بنا ہے, مطلب ہم 5 چیزوں سے بنے ہیں یہاں پہ, پانی سے, صحیح ہے نا, آگ سے, سوری مطلب پانی سے, آپ کی زمین سے, ٹھیک ہے نا, اور ہوا سے, ٹھیک ہے. اچھا, یہ ساری ہی چیزیں لافانی ہیں, مطلب جو زمین ہے جب سے بنی ہے وہی زمین ہے, کیا اس کی کہیں مٹی گئی ہے, کچھ ہوا ہے؟ وہیں کے وہیں ہے, لافانی ہے ایک طرح سے. پانی آپ کو مطلب یہ کہ پانی کہتے ہیں دوسرے اس سے آیا ہے, لیکن پانی ویسے ہی ہے, وہی پانی ہے, وہ ایک سائیکل چل رہا ہے, اس کا ہوا وہی ہے, ٹھیک ہے نا, اس سے بنا ہے. لیکن انسان جو ہے وہ فانی ہے, انسان لافانی نہیں ہے. ٹھیک ہے, انسان کی اور پچھلی ہمیں جو پچھلی قومیں ہیں ان میں ملتا ہے, جیسے شاید قوم عاد تھی کہ ان کی عمریں نہیں بڑھتی تھیں, دانت خراب نہیں ہوتے تھے, بہت اونچے قد کے تھے, بہت زیادہ فورس تھی کہ اس کو اکھاڑ لیتے تھے, اپنا
کھجور کے درخت کو اگاڑ لیتے تھے، ٹھیک ہے نا؟ وہ طاقت اللہ تعالیٰ نے دی ان کو، اب آپ کو وہ نہیں ملتی۔ تو یہ ساری چیزیں یہ اللہ کا امر ہی ہے، مطلب ہم اس کو جو نکلے ہوئے ہیں نا کچھ لوگ کہ ہم یہ کر لیں گے، ہم اس سے ثابت آپ نہیں کر سکتے، یہ مطلب اللہ تعالیٰ جو کرنا چاہتے ہیں وہ کرتے ہیں، یہ اللہ کی مرضی ہے، اس نے بنایا، اس نے ہمیں نہیں بتایا، کچھ چیزیں دے دی، لیکن ہمارے لیے کہاں پہ وہ چیزیں مطلب ہمیں جو نظر آتی ہیں جس سے ہمیں مطلب آپ جب اس دور کو دیکھتے ہیں، مثلا ابھی ہم کام کر رہے ہیں، ہمارے پاس ٹائم نہیں ہوتا ہے، مطلب اب یہ قرآن شریف جو آیا ہے، قرآن شریف 600 پیجز کے قریب ہے، مطلب یہ سوچتے ہیں کسی نے لکھ دیا، اور اگر لکھا بھی تو اس کو اتنی معلومات تھی، مطلب اتنی چیزوں کو ڈسکس کر لیا اس کے اندر، تو نبیوں کو بھی ڈسکس کر رہے ہیں، مطلب ادھر جانے کی ضرورت، اگر میں فرض کریں میں لکھ رہا ہوں، میں نے ایک دین خود سے بنا لیا ہے، میں کوئی نبی نہیں ہوں، مطلب لیکن میں نے کلیم کر دیا کہ میں ہوں، تو یار میں اپنے کام کو کم رکھوں گا نا، میں کیوں اس میں جاؤں گا کہ میں ایک بک بھی لکھوں، میں یہ بھی کام کروں، صحیح نا؟ مطلب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تو 23 سال کے بعد ڈیتھ ہو گئی ہے، 40 جب وہ 40 سال کے تھے تب انہوں نے شروع کیا، 23 سال کے بعد وہ چلے گئے، تو یہ کیا ضرورت تھی ان سب کاموں کو کرنے کی؟ مطلب آپ کا چل رہا ہے، آپ دنیا میں آپ نے ایک وہ بنانا ہے، مقام بنانا ہے، بس بنا کے آپ یہ کیوں مطلب ان کو یہ سمجھ کیوں نہیں آتی اس چیز کی، اور انتہائی مشکل ہے، کیوں یہ میں کیوں بات کر رہا ہوں؟ کیونکہ میں نے ان کے کلیمز دیکھے ہیں کہ یہ کون سا مشکل کام ہے، یہ لکھ لو، یہ تو لکھی جا سکتی ہیں چیزیں، بھائی کیسے لکھ سکتے ہیں آپ؟ ذرا اس کا پروف تو دو، کیسے لکھ سکتے ہو آپ یہ چیز 600 پیجز 23 سال کے اندر، صحیح ہے نا؟ اور آپ کہہ رہے ہو یہ لکھ لیے گئی یہ چیزیں، یہ چیزیں ہو گئی ہیں نا، وہ خود سے کہانیاں بنا لی ہیں، بھائی کہانی بنانے کے لیے آپ کو مائنڈ چاہیے ہوتا ہے، آپ کو ٹائم چاہیے، آپ جنگوں میں بزی ہو، ہر وقت سب کر رہے ہو، پھر بھی آپ یہ کہانیاں بناتے پھر رہے ہو کہ ایک ابراہیم تھے ان کو آگ میں پھینکا گیا، موسیٰ تھے ان کے ساتھ یہ ہوا، یوسف کے ساتھ یہ ہوا، ٹھیک ہے نا، جو بڑے بڑے انبیاء ہیں ان کے ساتھ، تو مجھے یہ سمجھ میں نہیں آتا، یہ ربط نہیں ہے اس کے اندر، ان چیزوں کے اندر ربط نہیں ہے ان کی، ٹھیک ہے؟ اگر آپ کے کلیم میں کوئی تھوڑی بہت بھی ایسی چیز ہو نا کہ جس کو دیکھا جائے تو پھر بندہ سوچتا ہے کہ ہاں دیکھے، لیکن ان کا مسئلہ آخر میں آ کے وہیں اٹکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اور مسلمان، آپ دیکھ لو جتنے ملحد ہیں، آپ کو کسی اور ان کو یہ نہیں ہوگا کرسچن جیوز نہیں، اللہ، یہ جو ہے نا، تو یہ میرا جو ہے نا یہ تھا اس کے اندر نقطۂ نظر کے ایسے ہے، اور اگر کوئی سوال ہے تو میرے خیال میں کر لیا جائے، یا کیونکہ ویڈیو جو ہے وہ آلریڈی 20 منٹ سے اوپر کی ہو چکی ہے، میرے خیال میں اس کے اندر انفائنائٹ ریگریس، اور وہ آپ کو ظاہر سی بات ہے کہ کہیں نہ کہیں اگر آپ یہ بول رہے ہو کہ تو پھر آپ کو سوچنا پڑتا ہے کہ کیسے وہ ایک پوائنٹ سے، جیسے ہی کہتے ہیں کہ ایک پوائنٹ سے یہ پھیلی ہے کائنات اور پھیلتی ہی جا رہی ہے، تو اس سے پہلے وہ کس اسپیس میں تھی؟ ظاہر سی بات ہے آپ کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں، وہ پوائنٹ کہاں پہ تھا؟ پھر جو ہے وہ اس کو بنایا کس نے؟ مطلب ظاہر سی بات ہے میٹر، اب یہ تو ہمارے جو میں نے پہلی ویڈیو میں بھی ڈسکس کیا تھا کہ یہ تو لا آف تھرمو ڈائنمکس ہے کہ انرجی کین نائدر بی کریٹڈ نور اٹ کین بی ڈسٹرائڈ، آپ نہ تو بنا سکتے ہو انرجی کو، نہ اس کو ڈسٹرائے کر سکتے ہو، تو یہ آ کہاں سے گئی پھر نا؟ یہ انرجی کہاں سے آ گئی نا؟ تو کیونکہ پھر تو یہ اپنے اسی کے آپ کو سائنس بھی پھر تو غلط مل رہی ہے، تو یہ چیز ہے۔ اچھا بہرحال آخری میرے خیال میں ایک بات کرنا چاہ رہا تھا، آپ اس سے آئی ڈونٹ نو، لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ ایک چیز ایسی ہے کہ جس سے ان چیزوں کے کا جو ہے نا جواب مل سکتا ہے، چیزیں ثابت ہو سکتی ہیں، وہ چیز یہ ہے کہ میں نے یہ سنا ہوا ہے، اب مجھے نہیں پتا کہ یہ چیز صحیح ہے کہ نہیں ہے، کہ اسلام کے اندر یہ ہے کہ جو شہداء ہیں، جو شہید ہوتے ہیں اسلام کی راہ میں، یہ جو ہیں وہ مرتے نہیں ہیں اور یہ زندہ رہتے ہیں، اور یہ بات جو ہے وہ اس سینس میں بھی ہے کہ ان کی باڈی کو بھی کچھ نہیں ہوتا ہے، ان کی جو باڈی ہے وہ انٹیکٹ رہتی ہے۔ اچھا اگر ان کے لیے یہ چیز صحیح نہ بھی ہو تو جو ولی ہیں اور نبیوں کے بارے میں یہ ہے کہ ان کی باڈی کو کیڑے نہیں کھا سکتے، ان کی باڈیز ویسے ہی انٹیکٹ ہیں زمین میں، تو اگر یہ بات صحیح ہے تو کیا ایسا کیا جا سکتا ہے کہ کسی کی باڈی کو ان ارتھ کیا جائے جو کہ کوئی بہت بڑا ولی اللہ ہو یا اس میں ہو، اور اس کو دیکھ کے، کیونکہ یہ تو پھر سائنس کے جو ہم لاس کو جانتے ہیں اس کے اگینسٹ ہے یہ کہ ان کی باڈی کا، اگر ان کی باڈیز واقعی انٹیکٹ ہیں زمین میں، تو یہ تو ایک کھلا ثبوت ہے کہ آپ کا یہ سب چیزیں بالکل صحیح ہیں، موجود ہیں، کیا بولنے کو اور اس کے بعد سعود بھائی کیا بولتے نہیں، میرا خیال سے اس بات پہ جانے کا کوئی فائدہ نہیں بنتا، کیونکہ یہ ایسے کلیم ہیں کہ جو میرے خیال سے کوئی اتنے زیادہ مستند کلیمز ہیں بھی نہیں، مطلب کوئی قرآن مجید نے کوئی بات کہی ہو تو آپ کہیں اس پر کلیم کریں، ورنہ ان سب چیزوں پہ پھر آپ خود پھنس جائیں گے، اگر وہی نکلا نہیں نکلا کچھ تو آپ کہیں گے دیکھ لو تمہارا مذہب جھوٹا ہے، تو وہ اس طرح کی باتوں کا مجھے نہیں لگتا کہ یہ، کیونکہ اسلام نے، اللہ تعالیٰ نے اس کو بحیثیت دلیل پیش نہیں کیا
کہ تو اس کو ہمیں بھی بحث دلیل پیش کرنے کا مجھے نہیں لگتا کہ کوئی وہ بنتا ہے، ورنہ اس طرح کی چیزوں پہ ہمیں تھوڑا خود بھی محتاط رہنا چاہیے۔ مطلب جیسے آپ نے بتایا نا، آپ نے سنی ہوئی ہے، تو بس سنی ہوئی بات ہی ہے، مطلب پہلے ہم خود یہ مطلب پتہ کریں کہ بس سنی ہوئی بات ہی ہے کہ کوئی مستند بات ہے، کوئی اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ نہیں یہ لازم ہے، یہ میرا قانون ہے، ایسا نہیں ہوگا، تو پھر ایک بات بھی ہے سنی ہوئی بات پہ، پھر ہم اس کو آگے لے کے چلیں، پتہ چلا ہم خود پھنس گئے۔ جیسے کہ پہلے بھی ہم اور چیزوں میں ہم نے پرانے جو اسکالرز ہیں انہوں نے ایک تشریح کی وقت قرآن کی کسی اس کی، بعد میں کچھ چیزیں سامنے آئیں، آج کل کچھ اور لوگ تشریح کرتے ہیں اس کی، تو لوگ اس پر بھی اعتراض کرتے ہیں، کہتے ہیں وہ آپ کو جب جو کچھ بدلتا ہے آپ نئی نئی تشریحات کرتے رہتے ہیں۔ تو ان سب چیزوں پہ پھر مجھے لگتا ہے کہ مطلب مجھے اتنا فائدہ نہیں محسوس ہوتا ہے ان سب چیزوں میں کہ اس کو اٹھانے میں یا اس کو ایز اے دلیل پیش کرنا۔ باقی یہ کہ آگے سعود بھائی کا کیا خیال ہے اس میں؟ صحیح قطب بھائی، اس کے اوپر ہمیں نہیں جانا چاہیے، کیوں؟ کیونکہ اہل سنت والجماعت کے اندر بھی دو عقائد ہیں کہ انبیاء علیہ السلام اپنی قبر میں حیات ہیں، اور دوسرے کہتے ہیں کہ نہیں وہ حیات نہیں ہے۔ تو جو وہ کہتے ہیں کہ حیات ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ عالم برزخ کے اندر حیات ہیں۔ باقی کچھ جگہوں کے اوپر کہیں اللہ پاک پرزرو کر دیتے ہیں باڈی، کہیں نہیں بھی ہوتی، ورنہ ایسا ہوتا تو پھر اب تک دیکھیں نا، مطلب پوری دنیا بھری ہوئی ہوتی جن سے باڈیز سے، مطلب اتنے زیادہ ہوئے تھے۔ اور دوسری بات یہ کہ جنہوں نے نہیں ماننا ہوگا نا، وہ نہیں مانیں گے، ٹھیک ہے؟ ان کے لیے آپ لاکھ دلیلیں کر لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر ہی ایک شق القمر کا واقعہ ہوا، پھر دوسرا جب آسمانوں کے اوپر معراج کا واقعہ ہوا، تو کفار مکہ نے کہا کہ اب یہ کیا بات کر رہا ہے بھائی؟ آپ نے فرمایا کہ ایک جو نا قافلہ آ رہا تھا، وہ 2 دن بعد غالباً جو ہے وہ مغرب کے وقت جو ہے وہ مکے میں داخل ہوگا۔ اب وہ سب اس کے انتظار میں بیٹھے رہے، وہ قافلہ بھی داخل ہوا، انہوں نے دیکھ بھی لیا، ان سے پوچھا بھی، ساری چیزیں اوکے ہو گئی، لیکن اس کے باوجود انہوں نے نہیں مانا۔ تو یہ تو حضور خود موجود تھے اور یہ سامنے ان کے یہ سارے واقعات ہو رہے تھے، تو وہ نہیں مان رہے تھے۔ تو آج کے دور میں تو اب ڈی این اے اور یہ ساری چیزیں، اور آپ نے جیسے قرآن شریف کا بتایا، تو اس کے اوپر تو اسٹڈیز ہو چکی ہیں کہ آپ قرآن کا رائٹنگ اسٹائل چیک کریں، ٹھیک ہے؟ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ قرآن 23 سالوں میں اترا ہے۔ اگر کسی انسان نے لکھا ہوا ہوتا تو اس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ ود دا پیسج آف ٹائم اس کا اپنا دماغ آتا ہے، ذہن آتا ہے، اور پھر وہ اس کے اندر اپنی چیزیں ایڈ کرتا ہے، کیونکہ وہ اس کی کتاب ہے۔ تو اس کے اندر تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بھی چیز ایڈ نہیں ہے، اس میں عیسیٰ علیہ السلام کا نام زیادہ ہے، موسیٰ علیہ السلام کا نام زیادہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کم ہے، ٹھیک ہے؟ اپنی اولاد کا کوئی نام نہیں ہے۔ اور اگر آپ ان رائٹنگز کو کمپیئر کریں جو حدیث مبارکہ ہیں صحیح البخاری کی، تو دونوں بالکل الگ الگ ہیں، تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ایک شخص نہیں ہے ان دو چیزوں پہ لکھنے والا۔ تو جن لوگوں نے نہیں ماننا، وہ زندہ جو ہے وہ اس کو لاش کو دیکھ کر بھی نہیں مانیں گے کہ یہ 1000 سال پرانی ہے۔ تو وہ صرف اللہ کو اللہ کی نشانیوں سے پہچانا، اور یہی جو ہے ایمان بالغیب ہے جس کا تقاضا ہم سے کیا گیا۔ اور جب چیز سامنے آ گئی تو پھر غیب کے اوپر تو ایمان نہ ہوا، جب ہی تو حالت نزا کے اندر جو ہے وہ لایا ہوا ایمان کسی کام کا نہیں ہے، کیونکہ اس نے وہ غیب کی چیزوں کا پردہ ہٹ جاتا اور وہ چیزیں دیکھنا شروع ہو جاتی ہیں۔ ہاں، بات صحیح ہے کہ مطلب بس سوچ سمجھ کے آپ کو دلیل دے سکتے ہیں، جسے کہتے ہیں نا کہ آپ کو عقلی طور پہ سمجھا سکتے ہیں، معقول بات بتا سکتے ہیں، یہ سب کچھ ہو سکتا ہے، اور آپ کو یہ توجہ دلا سکتے ہیں کہ بھائی یہ بات زیادہ معقول ہے، سوچ لو اور اس کو مان لو، وہ بات صحیح ہے کہ مطلب معجزات وغیرہ کا دور بھی ختم ہو گیا، اور اللہ تعالیٰ نے جیسے آپ نے کہا قرآن مجید میں صاف کہہ دیا ہے کہ بھائی معجزات میں نے پہلے بھی بہت اتارے ہیں، کسی نے نہیں مانا معجزہ دیکھ کے، تو معجزات کا فائدہ ہوتا بھی نہیں ہے، جس کو ماننا ہوتا ہے وہ خود بخود ہی اس کا دماغ میں آ جاتی ہے بات، یہ نہیں کہتے نا اس کو عقل کی بات سمجھ آ جاتی ہے جس کو ماننا ہوتا ہے، کیونکہ اس کا دماغ بند نہیں ہوتا۔ جس کا دماغ بند ہوتا ہے اس کو آپ کچھ بھی لا کے سامنے رکھ دیں، وہ کوئی نہ کوئی بہانہ نکال ہی لیتا ہے، یعنی اسکیپٹسزم بھی اس کو کہتے ہیں نا کہ کوئی نہ کوئی وہ بہانہ، کوئی نہ کوئی ایکسکیوز وہ نکال کے لے آئے گا کہ نہیں یہ تو یہ ہو گیا ہوگا، یہ ایسے ہو گیا ہوگا۔ تو یہ دونوں رویے ہیں، اور اس پہ ہمیں ظاہر سی بات ہے ہم کسی کو جج کرنے نہیں بیٹھ رہے کہ کون مانے گا نہیں مانے گا، وہ ہر ایک کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے، جتنے بھی ملحدین ہیں وہ اللہ تعالیٰ ان کو دے ہدایت، ہمیں کوئی اس پہ اعتراض نہیں ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ وہ واقعتاً اس کوشش میں ہو، تو ہم اس کو جج نہیں کر سکتے کہ وہ مانیں گے کہ نہیں مانیں گے، وہ تو ان کا اپنا معاملہ ہے۔ لیکن یہ کہ اصولاً یہ بات اللہ تعالیٰ نے بتائی ہے کہ بھائی اگر کوئی نہیں ماننا چاہ رہا ہوتا تو اس معجزے سے بھی نہیں مانتا، کسی کو ماننا ہوتا ہے تو عام بات اس کو بات سمجھا دو، سیدھی سی بات سمجھ آ جاتی ہے تو وہ مان لیتا ہے۔ تو یہ بنیادی اصول ہے، یہ بات آپ نے ٹھیک کہی ہے، میں نے بس اسی میں ایڈ کیا تھوڑا۔ اچھا، میں نے یہ اس لیے پوائنٹ آؤٹ کیا تھا کیونکہ اس کے جو ہے نا وہ 2 اس طرح کے اکاؤنٹس ملتے ہیں ہسٹری کے اندر کہ جس میں ثابت ہوتا ہے کہ جو ان کی باڈیز ہیں نا وہ انٹیکٹ رہتی ہیں۔ پہلا تو وہ ہے جو کہ نور الدین زنگی کے زمانے میں ہوا تھا، کہ جس کے اندر 2 یہودیوں نے یہ کوشش کی تھی کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی، یہودی یا پھر کرسچن تھے، وہ مجھے اب یاد نہیں ہے، کرسچن تھے شاید، انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی باڈی کو وہاں سے نکالنے کی کوشش کی تھی۔ یہ بڑا مشہور واقعہ ہے، اور یہ کب ہوا تھا؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے کوئی 700 سال کے بعد، 700 یا 800 سال، یعنی کہ اس وقت تک باڈی
محفوظ تھی، ٹھیک ہے نا؟ اور اس میں کہتے ہیں نور الدین زنگی کو خواب آیا اس کا اور اس پہ یہ ہوا، ٹھیک ہے؟ دوسرا اکاؤنٹ کہاں پہ؟ دوسرا اکاؤنٹ ہے، یہ آپ اس میں لکھ کے بھی دیکھ سکتے ہیں کہ یہ میں آپ کو پڑھ کے بتاتا ہوں، اور اس کا میں نے کئی مرتبہ پڑھا ہے، یہ صرف ابھی اے آئی سے میں نہیں کر رہا ہوں، یہ میں نے کئی مرتبہ پڑھا ہوا ہے۔ اس میں لکھا ہے یس اکاؤنٹ ایگزسٹ ان اسلامک ہسٹری اینڈ ٹریڈیشن ویئر دا باڈیز آف ٹو پرومیننٹ کمپینینز صحابہ آف دی پروفٹ محمد حذیفہ ابن الیمانی اینڈ جابر ابن عبداللہ were unearthed over 1,000 years later in Iraq and found to be remarkably fresh and intact, leading to their reburial in a safer location after a dream by the king of Iraq. ٹھیک ہے نا؟ اس میں کیا ہوا تھا کہ وہاں پہ پانی آ گیا تھا ان کی قبروں میں، اور اس کو خواب میں نظر آیا جو گورنر تھا عراق کا کہ ہمیں یہاں سے نکالو نا، تو ان باڈیز کو کیا گیا تھا وہاں پہ۔ کہتے ہیں کچھ فارنرز بھی موجود تھے جو ایمان لے آئے تھے جب انہوں نے دیکھا تھا کہ ان کی، کیونکہ انہوں نے بھی یہ سنا ہوا تھا کہ اس طرح سے جو شہداء ہیں اس کے اسلامک یا پھر جو صحابہ ہیں ان کی باڈیز کو کچھ نہیں ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے مطلب انہوں نے پڑھا ہوا تھا کہ جو کیڑے مکوڑے ان کو اجازت نہیں ہے کہ ان کی باڈیز کو کھائیں نا، تو وہ آئے تھے۔ تو اس لیے میں نے یہ بات بولی تھی کہ یہ ایک واحد چیز ہے کہ جس سے آپ کو پتہ چل، کیونکہ ابھی جو کرسچنز ہیں یہ بھی ظاہر سی بات ہے کہ ان کے جو نیو ٹیسٹمنٹ ہے، اولڈ ٹیسٹمنٹ، اس سے کنفیوز ہوئے ہوئے، یہ بھی یہ نہیں مانتے، یہ سمجھتے ہیں کہ وہی، اور بہت عجیب عجیب سی باتیں کرتے ہیں۔ تو یہ بہرحال میرا ہوتا، بہرحال آپ نے اپنے میرے خیال میں پوائنٹ آف ویو دے دیا۔ اگر کوئی لاسٹ ورڈز ہیں وہ ایڈ کر دیں، یہ ویڈیو جو ہے وہ لمبی ہو گئی، انشاءاللہ اگر کوئی مزید بات رہتی ہوئی تو وہ ہم اگلی ویڈیو میں کریں گے، ٹھیک ہے؟ تو یہ آپ کے پاس جو ہے بس ایک دو منٹ ہے بس، ٹھیک ہے؟ تو کتب بھائی پہلے آپ کر لیں، یا آپ ایسا کریں سعود بھائی آپ کر لیں، اس کے بعد کتب بھائی کریں گے آخر میں۔ جو آپ نے بات کی نا کہ انبیاء آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسد مبارک، تو وہ انبیاء کرام جو ہے ان کی جو جسم ہے اس کے اوپر مٹی کو جو ہے وہ حرام کر دیا گیا ہے، وہ بالکل صحیح ہے بات نا، لیکن وہ پھر میں نے کہا کہ علماء کا اختلاف ہے کہ وہ اس دنیا کے اندر ہے، دوسرے میں ہے، کیا ہے، عالم برزخ کے اندر ہے، تو وہ صحیح ہے۔ اور رہی بات اس کی کہ ایمان جو ہے وہ بالغیب ہے، وہ بن دیکھے کا سودا ہے۔ اگر آپ کے سامنے یہ ساری نشانیاں آنکھوں تلے لے کے آ جائیں گے تو پھر وہ غیب کا ایمان نہیں رہے گا۔ تو میرے نزدیک بات یہ ہے۔ ہاں، اس میں میرا اختتامی کلمات وہی میں نے تو اپنی رائے اس میں بیان کر دی کہ یہ اکاؤنٹس بھی پرانے اکاؤنٹس ہیں، پرانے واقعات ہیں۔ وہ پرانے واقعات تو ہم ویسے ہی ان کو بہت سناتے رہتے ہیں نبیوں کے، لیکن وہ نہیں مانتے، وہ یہی کہتے ہیں کہ یہ سب پرانے واقعات ہیں، متس ہیں۔ تو وہ اس کو ثابت کرنے کے لیے ایک مصیبت کھڑی ہو جائے گی کہ بھائی یہ واقعہ ہوا بھی تھا کہ نہیں ہوا تھا، تو یہ پھر آپ ثابت کرتے پھریں اس کو کہ یہ ہوا تھا، اب پھر کہاں دفتائی تھی، ڈھونڈو جا کے اس کو، تو وہ ایک لمبا ایک ایشو ہے یہ سب۔ بھائی ان کی ان کا مسئلہ یہ نہیں ہے کہ وہ پرانے واقعات کو ماننے کے لیے کھڑے ہوئے ہیں، وہ تو پرانے نبی آئے، رسول آیا، اتنا بڑا 23 سال میں اس نے پوری دنیا فتح کر لی، اکیلا آدمی کھڑا ہوا تھا، تو ماننے کے لیے تو آپ دیکھیں نا تو بہت چیزیں ہیں اگر آدمی ماننا چاہے تو خود رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اور ان کا جو مجھے کہتے ہیں نا کہ پورا جو ایک جزیرہ نما عرب میں ان کی کامیابی یا ان کا ایک غلبہ تھا، وہ خود ایک بہت بڑا معجزہ ہے، لیکن اب ہے تاریخ کا حصہ ہے، لیکن اب کون مانتا ہے اس کو؟ کہتے ہیں ہاں ہوا ہوگا، وہ ایسے ہو گیا ہوگا، ویسے ہو گیا ہوگا، وہ بہت ان کو ساتھ دے دیا ہوگا کسی نے، وہ ٹھیک ہے بڑے عقل مند رہے ہوں گے، تو اس طرح کی باتیں وہ چلتی رہیں گی، وہ ہر چیز میں چلتی رہیں گی، خاص طور پہ تاریخی ہر چیز میں چلتی رہیں گی، تو اس کو پھر ہم ثابت کرتے بیٹھیں گے کہ نہیں یہ ایسا نہیں تھا۔ تو میرے خیال سے مجھے تو نہیں ظاہر ہوتا ہے اس میں اتنی زیادہ، تو میرا اپنا یہی ہے۔ باقی یہ کہ ہاں اس حوالے سے اگر کچھ ہے ناظرین کے لیے بھی، آپ نے اگر سنیں گے اس کو، اگر آپ کو کوئی اور سوال پیدا ہوتا ہے یا آپ کو کچھ ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں تو ضرور ہمیں بتائیں، کمنٹ بھی کریں، ہم لوگ انشاءاللہ اس پہ فالو اپ ویڈیو بھی کر سکتے ہیں، ایسا کوئی مسئلہ بھی نہیں ہے اس میں، جو انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو بلا السلام علیکم۔ ہاں میرے خیال میں بس یہاں پہ ویڈیو کو انشاءاللہ ختم کرتے ہیں، اس امید کے ساتھ آپ ہماری ویڈیو کو دیکھیں گے اور سراہیں گے، اور اگر کوئی کمیاں ہیں تو آپ ہمیں گائیڈ کریں گے کہ ہم اس کے کیسے صحیح کر سکتے ہیں، یا کیا آپ کو لگتا ہے کہ ہم نے مس کی ہیں چیزیں، یا کوئی ایسا پوائنٹ جو کہ، کیونکہ اکثر اب ہمارے پاس ٹائم کم ہوتا ہے، ہم لوگ ہر پوائنٹ کو ایڈریس نہیں کر سکتے، ہو سکتا ہے کوئی اس میں کوئی بہت ہی باریک قسم کے پوائنٹس ہوں، لیکن چیز یہ ہے کہ جیسے آج کل آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی انٹیل کا جو پروسیسر ہوتا ہے اس کے اندر بلینز آف ٹرانزسٹر ہوتے ہیں، اگر میں اس کا خالق ہوں اور میں مطلب ایک ٹرانزسٹر کو کچھ ایسی دے دوں، کیپیبلٹی دے دوں کہ وہ دیکھ سکے، تو وہ مجھے پورا نہیں دیکھ سکتا، مطلب اس میں صلاحیت نہیں ہو سکتی کہ وہ اپنے کریٹر کو جو ہے نا وہ دیکھے، ٹھیک ہے؟ تو اللہ تعالیٰ جو ہے بہت بڑے، صحیح ہے نا؟ ان کی جو مسلمانوں کے اندر جو اس کا عقیدہ ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آل پاورفل ہے، ان کے بارے میں مطلب وہ ہر چیز بنا سکتے ہیں، یہ بھی جو بنایا ہے اس سے بھی بہتر چیز بنا سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ ان کے لیے کوئی بھی لمٹ نہیں ہے، اور وہ 6 دن میں بھی بنا سکتے ہیں، ایک لمحے میں بھی بنا سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟
لیکن جو کیونکہ جب آپ کے پاس تخلیق کی قوت ہے تو آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور وہ بھی ایسا خالق آپ دیکھیں تو آپ کو نظر آئے گا، آپ ذرا مشرق سے مغرب کی طرف دیکھیں، آپ اس کائنات کو دیکھیں تو آپ کو اللہ تعالیٰ کی آپ کو اللہ تعالیٰ کی جو مطلب خصوصیات ہیں یا پھر اللہ تعالیٰ کے کس قدر طاقتور ہیں وہ نظر آئیں گی یہ چیزیں، ٹھیک ہے نا؟ لیکن اگر آپ ظاہر سی بات ہے آپ نے سوچا ہوا ہے کہ نہیں میں نے ماننا نہیں ہے کچھ بھی ہو جائے، تو پھر آپ کو ظاہر سی بات ہے کہ کوئی کسی بھی قسم کا آرگومنٹ ہو، کسی بھی قسم کی آپ کے سامنے جو ہے وہ لا کے رکھ دی جائے ریسرچ آپ نہیں مانیں گے، ٹھیک ہے؟ تو انشاءاللہ تعالیٰ اب آپ کے ساتھ جو ہے نا آپ کے سامنے آئیں گے نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ اور السلام علیکم۔ السلام علیکم۔